سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 113۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم لمن المقربين، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم۔ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ فرعون جیسے ڈکٹیٹر اور ظالم جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بلند کرنے والے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، جب اس نے نشانی مانگی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معجزات پیش کیے، اس کی کابینہ کے لوگ کہنے لگے کہ یہ تو بڑا جادوگر لگتا ہے، پڑھا لکھا جادوگر ہے، اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، لہذا پورے ملک سے جادوگر اکٹھے کرو۔ فرعون نے حکم دیا، اس کے کارندوں نے، اس کی فوج نے پورے ملک سے ماہر جادوگر اکٹھے کیے۔ گزشتہ درس میں میں عرض کر چکا ہوں، روایات مختلف ہیں، 300 سے لے کر 3 لاکھ تک جادوگروں کی تعداد کی روایات ہے۔ زیادہ مشہور یہ ہے کہ 70,000 جادوگر اس نے اکٹھے کیے ایک موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اللہ پاک فرماتے وجاء السحرة فرعون، فرعون کے جادوگر آ گئے، جادوگروں کے سردار آ گئے، اس کے دربار میں پیش ہو گئے۔ یہاں سے فرق واضح ہو جاتا ہے اہل حق اور اہل باطل کا۔ جادوگروں نے آ کے پہلی بات کیا کی، کہنے لگے ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، بھائی اگر ہم غالب آ جاتے ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام پہ قابو پا لیتے ہیں تو کیا کچھ ہمیں بھی ملے گا کہ نہیں؟ ان لنا لاجرا، کوئی اجر، کوئی اجرت، کوئی معاوضہ، کوئی فیس، کوئی انعام ہمیں ملے گا۔ جو حق والا ہوتا ہے اس کا پہلا بول کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام توحید کی دعوت دینے کے ساتھ ہی کہا کرتے تھے لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس دعوت و تبلیغ پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں کوئی سوال نہیں کرتا۔ لیکن جو باطن ہوگا وہ سب سے پہلے اس کو دیکھے گا کہ میرا مفاد کیا ہے، اس میں مجھے کیا ملے گا۔ تو جادوگروں نے آ کے فرعون سے پہلا سوال یہی کیا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آ گئے تو کیا ہمیں بھی کوئی معاوضہ ملے گا، یا خالی بس ہم سے کام لے لینا ہے پھر چھٹی کرا دینی ہے؟ تو فرعون کہنے لگا نعم وانکم لمن المقربین، صرف معاوضہ نہیں ملے گا، اجرت نہیں ملے گی، انعام نہیں ملے گا، بلکہ میں تمہیں اپنے قریبی لوگوں میں شامل کر لوں گا۔ فرعون کا قرب اس وقت میں
سمجھنے کے لیے یوں سمجھ لیں جیسے آج ہمارے حکمران اتاوڑے ہوئے پڑے ہیں ٹرمپ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کہ کسی طرح ہمیں اس کے نیڑے نیڑے کوئی جگہ مل جائے، تو فرعون کے پاس ہو جانا، اس کے قرب، اس کے دربار میں جگہ مل جانا، اس کے مقربین میں شامل ہو جانا اس وقت کے مادہ پرست لوگوں کے لیے بہت بڑا مقام تھا۔ تو اس نے کہا کہ آپ کو معاوضہ بھی ملے گا، میرے دربار میں خاص جگہ بھی ملے گی۔ اب جادوگروں نے کہا جی ٹھیک ہے، اب وقت مقرر کریں، جگہ مقرر کریں، مقابلہ ہوگا۔ سورہ طٰہٰ میں ہی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ قال موعدکم یوم الزینہ ویحشر الناس ضحیٰ۔ زینت کا ایک دن ہوتا تھا جیسے تہوار کا ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ آزادی کا دن ہے، یا کوئی عید کا تہوار ہے جس کو یوم الزینہ کہا جاتا ہے، کہ اس زینت کے دن دوپہر کے وقت فلاں میدان کے اندر سارے اکٹھے ہو جائیں، وہاں مقابلہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بتا دیا گیا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، کیونکہ آپ تو اللہ پہ یقین رکھنے والے ہیں، آپ کو تو پتا تھا کہ جو کچھ بھی ہوگا آواز ہمیشہ بلند ہوگی حق کی ہی، اور اللہ کا کلمہ ہی بلند رہے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ وقت مقرر پر طے شدہ جگہ پہ جادوگر بھی پہنچ گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پہنچ گئے، اور ایک دنیا بھی تماشا دیکھنے کے لیے آ گئی کہ ہوتا کیا ہے۔ فرعون کو چیلنج ہو رہا تھا، پہلی دفعہ چیلنج کوئی کر رہا تھا، تو ساری دنیا وہاں پہ اس وقت کی جو اکٹھی ہو سکتی تھی سب اکٹھے ہوئے۔ ادھر حضرت سیدنا موسیٰ، حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام، بس دو ہی بھائی ہیں۔ ادھر فرعون کا پورا جتھا کھڑا ہے، پورا ٹولہ اور گروہ کھڑا ہے، ظاہر ہے تماشائی بھی اس کی ہاں میں ہاں ملانے والے، گراؤنڈ بھی پورا ان کے لیے تالیاں بجانے والا۔ یہاں پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ان جادوگروں کے سامنے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقی۔ وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، جادوگر، اس کو سادہ لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ پہلے بیٹنگ آپ کریں گے کہ ہم کریں، پہلی باری تسی لو گے کہ اسی لئیے۔ اس جملے سے علماء نے لکھا ہے کہ جادوگروں کا دل یہی تھا کہ پہلے ہمیں موقع دیا جائے، لیکن اپنی بس پھون پھاں رکھنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ کریں گے کہ پہلے ہم کر لیں۔ دل یہی تھا کہ پہلے ہم کریں، جو ہم نے کرنا ہے وہ ہم دکھا دیں، اسی سے موسیٰ علیہ السلام ڈر جائیں گے اور بھاگ جائیں گے، تو ہمیں ان کا جو ہے وہ دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، جو کسی حال میں بھی گھبرانے والے نہیں تھے، سچ اور حق، آواز حق کو بلند کرنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ والے یہی ہوتے ہیں جو سچ اور حق ہوتا ہے اس کو واضح کرتے ہیں، کوئی کیا کہتا ہے اس کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ جب انہوں نے کہا موسیٰ اما ان تلقی، آپ پہلے اپنا کوئی کرشمہ، کوئی کرتب دکھائیں گے، وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ، یا ہم کوئی اپنی چیز ڈالیں، ہم کچھ دکھائیں۔ قَالَ أَلْقُوا، موسیٰ علیہ السلام نے پورے وثوق اور اعتماد اور اللہ پہ بھروسے پہ کہا کہ تم نکالو جو کرنا ہے، تم کھیل لو پہلے۔ ہمارے حضرت مولانا منظور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ خیر المدارس کے بہت بڑے استاد تھے، امام مسجد بھی تھے، وہ اس کا ترجمہ یوں کیا کرتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تسی جڑا سپ کڈنا کڈ لو، پنجابی میں اس کا ترجمہ یہ کیا کرتے، تسی جڑا سپ کڈنا کڈ لو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پورے اعتماد سے کہا لکو ما انتم ملقون، تم جو کرنا چاہتے ہو کر لو۔ فلما القوا، اللہ پاک فرماتے جب انہوں نے
اپنا جادو ڈالا. سحروا اعین الناس، تو لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر دیا. اب یہ بات سمجھ لیں کہ جادو میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں. کبھی جادو میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ چیز کو ہی بدل دیا جائے، ماہیت ہی بدل دی جائے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چیز نہیں بدلتی، چیز وہی ہوتی ہے، بس صرف لوگوں کے خیالات کو جادوگر جکڑ کر ایسا بنا دیتا ہے کہ وہ جو چاہتا ہے نا وہ نظر آنے لگ جاتا ہے. ہوتا نہیں ہے وہ، لیکن نظر وہ آنے لگ جاتا ہے. مسمرزم کے ذریعے خیالات کو وہ اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے. اب یہاں انہوں نے یہی کام کیا کہ قوت خیالیہ لوگوں کی اپنے کنٹرول میں کر لی. اللہ پاک فرماتے سحروا اعین الناس، لوگوں کی نظروں پہ انہوں نے جادو کیا. واسترہبوہم، اور لوگوں کو اس طرح مرعوب کر دیا کہ وہ لوگ سمجھنے لگے کہ یہ میدان کے اندر جو انہوں نے لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی ہیں، یہ لاٹھیاں اور رسیاں نہیں، یہ تو سانپ ہیں. اب اگر ان کی تعداد 70,000 ہے اور ایک جادوگر نے ایک رسی ایک لاٹھی پھینکی ہے تو 1,40,000 سانپ میدان میں دوڑنے لگ گئے، نظر آنے لگ گئے، لوگ دیکھ رہے. اب اتنا خوفناک منظر دیکھ کر ایک سانپ نکل آئے تو دوڑیں لگ جاتی ہیں لوگوں کی. اب جہاں لاکھوں سانپ بن گئے وہاں کیا صورتحال ہوگی. لیکن یہ سارا چونکہ صرف خیالات تھے، وہمی چیزیں تھیں، حقیقت کوئی نہیں تھی. اللہ پاک فرماتے وجاءوا بسحر عظیم، اپنی طرف سے وہ بہت بڑا جادو لے کر آئے تھے، بہت بڑا جادو لے کر آئے تھے. اور ان کا خیال یہ تھا کہ ہم کبھی ناکام ہو ہی نہیں سکتے. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کے سردار سے الگ ہو کر بات کر لی اور اس سے کہا کہ اگر میں جیت گیا تو کیا تم میرے دین پہ ایمان لے آؤ گے؟ اس نے کہا جی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم ہار جائیں، ہم کبھی کسی میدان میں ہارے ہی نہیں ہیں، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں اگر ہم ہار گئے تو فرعون کے سامنے ہم آپ کا کلمہ پڑھیں گے، ہم نہیں ڈریں گے، پھر آپ پہ ایمان لائیں گے. اس کو وثوق تھا اپنے جیتنے پر. تو جب وہ یہ سارا کرشمہ سارا کرتب دکھا چکے، اب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے، کیونکہ اللہ کا نبی تو اللہ کے حکم اور اجازت کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتا. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا محبوب اپنی مرضی سے بولتا بھی نہیں، یہ وہی بولے گا جو میں بلواؤں گا. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی اللہ کے حکم کے منتظر ہوتے. اللہ پاک نے پھر کیا حکم دیا اور اس کا آگے نتیجہ کیا نکلا، اس کا تذکرہ اللہ پاک نے اگلی آیات میں کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت كما أثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية، إنك على كل شيء قدير. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى